الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز و مکرم مصلیان مسجد ہذا، میں نے قرآن مجید کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن پاک میں سورۃ الانفال میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما ہے. اسی آیت کی ایک جز ہے، ایک حصہ ہے جو بڑا معروف ہے لوگوں کے لیے: ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن اس سے اوپر کے جو جز ہے اس آیت کریمہ کا اور اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اطاعت کس شے کو کہتے ہیں؟ اطاعت کمپلیٹ سبمیشن کا نام ہے. اطاعت مکمل سپردگی کا نام ہے. اطاعت حکم کی بغیر کسی قسم کے چوٹ چرا کرے بغیر تعمیل کرنے کا نام ہے. یعنی اپنی مرضی کو اپنے حاکم کی مرضی اور اس کے حکم پر قربان کر دینے کا نام اطاعت ہے. اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولتے کچھ رہیں میں کرتا کچھ رہوں، اسے اطاعت نہیں کہیں گے، اسے نافرمانی کہیں گے. تو اللہ فرماتا ہے: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. یہاں پر اللہ رب تبارک و تعالی صرف اپنی اطاعت پر اکتفا نہیں کر رہا ہے. میری اطاعت کر لو کافی ہے. لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بس اللہ کی تعظیم کر لو کافی ہے، یعنی اللہ ہی کو یاد کر لو کافی ہے، اللہ ہی کا ذکر کر لو کافی ہے، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نبی کے ذکر کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی محبت کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ. تو یہ سری گمراہی ہے، یہ کفر ہے، یہ ضلالت ہے، یہ بدعقیدگی ہے جس سے ہم کو آپ کو بچنا ہے. اللہ قادر مطلق ہے اور قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کے زیر زبر کو بھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں رکھا جا سکتا ہے. معنی اور مفہوم بدل جائیں گے، اس کی میننگز تبدیل ہو جائیں گی، تو ایک جملے کو یا ایک لفظ کو کیسے بدلا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا، جھگڑا مت کرو. کیا کرو؟ آپس میں جھگڑا مت کرو. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری جو ہوا ہے یہ اکھڑ جائے گی. آج جو موجودہ صورتحال ہے، اس آیت کریمہ پر غور کریں. مجھ سے حضرت جمیل الدین فاروقی صاحب قبلہ نے خواہش کی کہ ملک کے موجودہ صورتحال پر گفتگو کی جائے، تو راستے میں نے آتے ہوئے ایک اور مسجد سے خطاب کر کے آ رہا ہوں. راجندر نگر سے آتے آتے دیر ہوتی ہے، معذرت خواہ ہوں آپ حضرات سے. تو میں نے یہ طے کیا کہ چلو اسی پر تھوڑی دیر آپ حضرات سے، میرے بھائیوں سے گفتگو کر لی جائے. ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ ایسی ہے جیسے ہم ڈائنامائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا ڈائنامائٹ جو کبھی بھی بسٹ ہو سکتا ہے.
اور جب بسٹ ہوگا تو ہم کو آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یعنی بیٹھے تو ہیں، یہ اگر پھٹ جائے تو صورتحال بالکل مختلف ہو جائے. اس کے چھوٹے چھوٹے عملی نمونے سنگھ پریوار، بھگوا تنظیمیں، وشو ہندو پریشد جیسی سماج دشمن، مسلم دشمن، انسانیت دشمن تنظیمیں اپنے منصوبوں کو ہندوستان کے ریموٹ ایریاز میں، ایسے علاقے جہاں مسلمان بہت کمزور ہیں، جہاں پر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں پر ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی داد رسی اور فریاد رسی کرنے والا کوئی ہے نہیں جو اٹھ کر ٹھہر کر کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسے علاقوں کو ٹارگٹ کر کر یہاں پر یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنا کر مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں. انہی میں سے حالیہ دنوں میں پچھلے 12-15 روز سے تریپورہ کا ایک اسٹیٹ ہے جو بنگلہ دیش سے متصل بارڈر کا علاقہ ہے، بالکل چھوٹی سی ریاست ہے. وہاں پر 14-15 روز سے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں کو جلایا گیا ہے. 12 سے زائد مسجدیں، میں بھی پڑھ رہا تھا راستے میں آتے وقت، جلا دی گئی. مسلمانوں کی جائیدادوں کو برباد کر دیا گیا، مسلمانوں کے گھروں کو لوٹ لیا گیا، بے حرمتیاں کی گئی، توہین کی گئی. اس کا سبب کیا ہوا؟ ان کے متعلق یہ سبب یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی حالیہ دنوں میں جو پوجائیں چل رہی تھی، اس کے دوران ایک پنڈال میں، بنگلہ دیش میں بھی ہندو رہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ان کے متعلق کچھ توہین کی، کلام پاک کے نسخوں کی، اور اس کی وجہ سے سارے بنگلہ دیش میں فساد پھیلا. اور یہ فساد دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا کہ بنگالی مسلمانوں نے بنگالی ہندوؤں پر حملے کیے. تو اس کی آڑ لے کر اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو مائیگرنٹس ہیں بنگلہ دیش کے جو ہندو تھے، یہ جو مائیگریٹ ہوئے، بنگلہ دیش جب ضم ہوا، الگ الگ ملک بنے، ہندوستان، پاکستان، اس کے بعد پھر بنگلہ دیش، تو وہ تریپورہ میں آ کے بس گئے. وہاں پہ تریپورہ میں تو مسلمان پہلے ہی سے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر خطے میں پایا جاتا ہے. یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا اللہ نے پیدا نہ فرمایا. تو اس علاقے پر مسلمانوں پر حملے متعدد کیے گئے، ایک نہیں کئی کیے گئے، اور بہت زیادہ ظلم زیادتی کی گئی. ایک وہاں کے تاجر ہیں، بزنس مین بہت بڑے، اور اتفاق ہے کہ وہ وہاں کے MLA کے بھائی بھی ہیں. تریپورہ میں جو مسلم کانسٹیٹیوئنسی ہے ایک علاقے کی، انا کوٹی وغیرہ کچھ نام ہے اس کا، وہاں کے وہ MLA یا بہت بڑے لیڈر کے بھائی ہیں، عبد المنان ان کا نام بتایا گیا ہے. ان کے گھر پر حملہ کیا گیا. ان کی فیملی گھر پر تنہا تھی، بہت بڑا گھر ہے ان کا، اور وہ بزنس کے کام سے اگرتلہ گئے ہوئے تھے. میں نے پڑھے ہیں یہ حالات. آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے آگے بتاؤں. میں نیوز پڑھنے نہیں بیٹھا ہوں، نیوز تو آپ دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا پر، نیوز پڑھنے نہیں ہے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بیٹھا ہوں، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ایسے حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں کیا خدمات انجام دینی ہے، ہمیں کیا لائے عمل بنانا ہے، کیا اسٹریٹجی بنا کر ہم کو کام کرنا ہے. تو ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، فیملی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی، پریشان ہوئی، اور پیچھے کے دروازے سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. سارا گھر برباد کر دیا گیا. تو یہ جو تریپورہ میں اب چل رہا ہے دوستو، عجیب نہیں کہ ملک کے دیگر حصوں میں یہ فسادات کی لہر پھیلے، کیونکہ اس بھگوا تنظیمیں، یہ سنگھ پریوار اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے یہ ٹیسٹ کرتی ہیں ریموٹ ایریاز میں جہاں مسلمانوں کی آبادی تناسب کے اعتبار سے کم ہو. کیوں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ بڑے شہروں میں کیوں نہیں کرتے؟ ممبئی، دلی میں تو ہوئے تھے، حیدرآباد، لکھنؤ، چنئی، بنگلور،
یہ جو میٹروپولیٹن بڑے سٹیز ہیں، سورت، گجرات سے تو گزرے ہیں، لیکن اب کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ ایک دم بڑے شہر میں کریں گے تو اکنومی پر ان کی اثر پڑے گا، معاشی اعتبار سے یہ کمزور ہو جائیں گے۔ پہلے ہی پینڈیمک اور کورونا نے پریشان کر کے رکھا ہے، تو اکنومی ابھی سدھر رہی ہے، تو یہ اپنے منصوبوں کو دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں پورا کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ یہ ٹیسٹنگ کریں کہ مسلمان جاگ رہا ہے کہ سو رہا ہے۔ تروپورہ میں ہمارا سارے ملک کے مسلمانوں میں سناٹا ہے کہ نہیں؟ کسی کو پتہ بھی ہے؟ آپ بول رہے ہوں کہ حضرت یہ کیا ڈرائی سبجیکٹ لے کر بیٹھ گئے، کچھ جذباتی باتیں ہوتی، کچھ عقیدے کی بھڑکانے والی باتیں ہوتی تو بڑا مزہ آتا، کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، یہود بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں، نصارہ بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور ہنود بھی اسی پر کاربند ہیں کہ کہیں علاقے میں کسی کو مارا جائے اور دیکھا جائے کہ مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر مسلمان بڑک اٹھے رک جائے گا، تڑپ اٹھے رک جائے گا، بے چینی کا اظہار کیا تو یہ روک دیتے ہیں، اگر آپ احتجاج کرنے پر نکل آئیں تو یہ بولتے ہیں نہیں حالات نازک ہو رہے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت میں نے لائن پڑھی کہیں پر، ایک ٹرک کے پیچھے لکھا تھا کہ ہارن آہستہ سے بجائیں قوم سو رہی ہے۔ سڑک پر گاڑی پہ لکھا تھا کہ ہارن آہستہ سے بجایا کریں قوم سو رہی ہے۔ تو یہ ہماری قوم کا حال ہے کہ ہمارے سروں پر ایسی بڑی بڑی مصیبتیں منڈلا رہی ہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ سونے والوں کو بھلا ہم کیا کہیں، سونے والوں کو بھلا ہم کیا کہیں، جاگنے والوں کو دیکھا سو گئے۔ جنہیں جاگنا چاہیے تھا وہ سو رہے ہیں۔ اب حیثیت مسلمان آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس صورتحال میں؟ تروپورہ کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم، ان پر سے گزرنے والے آلام، ان کے مصائب کے لیے آپ کیا کر سکیں؟ اول تو یہ ایڈ کا انتظام کیا جائے، رسد بھیجی جائے۔ دوم یہ کہ آپ احتجاج کی صدا بلند کریں۔ سوم یہ کہ آپ تیسرا جو اسٹیپ ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا کریں، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دعاؤں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ بحیثیت مسلمان آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی فریضہ ہے۔ دوستو، موجودہ صورتحال میں جو حالات رونما ہیں، اس آیت کریمہ پر اگر آپ سورۃ الانفال کی غور کریں تو انشاءاللہ تمام مسائل کا حل دریافت اور تلاش کرنے میں ہم بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا۔ آپس میں جھگڑے مت کرو مسلمانوں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں بولتے نہیں بھائی کی بڑی ہوا ہے، اپنی بہت ہوا ہے، بولتے نہیں، یہ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے، ارے بہت ہوا ہے، پورے علاقے میں ان کی ہوا ہے، بولتے نہیں۔ یہ ڈائلاگ ایسے ہی نہیں بنایا گا، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بڑے پہلوان ہیں ان کی بہت ہوا ہے، ایک 12-14 سال کا بچہ جا کے ایک چماٹ رسید کر دیا تو کیا بولتے؟ پہلوان کی پوری ہوا اتار دیا بچہ ہمارا۔ ایسا کیسا اتر گئے بھائی؟ پھک گئے ہے کیا؟ انہوں بیلون ہوا بھر کے رکھے تھے ان کے اندر؟ تو نہیں، ویسا نہیں، ان کا جو روپ تھا، جو دبدبا تھا، جو ان کی ہیبت تھی، یہ اتر گئی۔ کیوں؟ ایک چھوٹا بچہ پہلوان کو مار کے آدھے پھس بول کے پوری ہوا ان کی نکل گئی۔ تو ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملات ہو رہے ہیں، اور ہماری ہوا کب نکلے گی؟ ہماری جو ہوا ہے، جو ہیبت ہے، جو ہمارا دبدبا ہے، جو ہمارا غلغلہ ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟
وہ اس بنیاد پر ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ بتائیے، موت کو وہ محبوب رکھتا ہے، موت اس کے لیے وصل کا راستہ ہے، موت اس کے لیے دیدار الہی کا ایک ذریعہ ہے، موت اس کے لیے ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ، ایک پل ہے موت، خوبصورت پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے محبوب سے ملاتا ہے۔ تو ہم مسلمان وہ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ اور المیہ یہ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، میری امت کے لیے مجھے یہ فکر ہے کہ دنیا سے یہ محبت کرے گی اور موت سے ڈرنے لگے گی، یہیں پر سب سے بڑا خرابہ آئے گا، خرابی یہیں سے پیدا ہوگی۔ تو دوستو، یہ ہے مسلمان کی مختصر سی تعریف کہ یہ موت سے بولیے ڈرتا نہیں، اور جو نہیں ڈرتا وہی مسلمان ہے۔ تو اب یہ جو ہماری ہوا، ہمارا غلغلہ 1400 سال سے دنیا عالم پہ چھایا ہوا ہے، اس ہوا کو کیا چیز ہے جو اتار دے رہی ہے؟ کیا چیز ہے جو اس ہوا کا جو غبار ہے اسے پھس کر دے رہی ہے، اور اس کے وجہ سے دیگر قومیں ہم سے جو خائف تھی، یا پھر ہمارا لحاظ کرتی تھی، یا ہم سے جو مرعوب تھی، یا پھر ہمارا جو غلغلہ تھا، ہمارا جو ڈومینیشن تھا، یہ سارے عالم پہ ختم کیوں ہو رہا ہے؟ تو آئے قرآن سے پوچھیں، اللہ فرما رہا ہے، سب سے پہلے تو اللہ کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اے مسلمانوں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کیا کرو؟ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اس جملے پر آپ نظر رکھیں تو بات سمجھنے میں آسانی آئے گی۔ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا، اور تنازعات میں مت پڑو۔ تنازعات میں یعنی آپسی جھگڑوں میں مت پڑو۔ کیا ہوگا اس کی وجہ سے؟ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ نے گائیڈ لائنز بنا دی ہیں، اللہ نے گائیڈ لائنز بنا دی ہے کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، یہ کرے گے تو فائدہ، یہ کرو گے تو نقصان ہوگا۔ ایک طرف دوا ہے، ایک طرف زہر ہے، بیمار دوا پیے گا کہ زہر پیے گا؟ بولیے، دوا ہی پیے گا نا، زہر کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایک طرف ٹھنڈا مشروب ہے، ایک طرف کھولتا ہوا گرم پانی ہے یا ایسڈ ہے، آپ بولیے آپ کیا پئیں گے اور کیا پلانا چاہیں گے اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی نسلوں کو؟ ایسڈ پلائیں گے، کھولتا ہوا گرم پانی پلائیں گے، ٹھنڈا مشروب پلائیں گے؟ تو کہیں گے اتنی تو عقل ہے۔ تو اتنی بھی تو عقل ہونی چاہیے کہ جس قرآن پر آپ کا ایمان ہے، وہ قرآن مجید آپ سے کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم آپسی جھگڑوں میں مت پڑو، تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہ پھس ہو جائے گی، یہ اتر جائے گی۔ تو دوستو، ان جملوں پر آپ غور کریں۔ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمارا غلغلہ رہے؟ بولیے۔ 1400 سال پہلے چلے، آقا و مولا علیہ السلام کے اس مقدس دور میں چلے، صحابہ کو دیکھیں، کیا تھا ان کے پاس؟ جب مدینے کو ہجرت کرے تو رہنے کے لیے گھر تک نہیں تھا، سر چھپانے کے لیے جھوپڑا تک نہیں تھا، سائباں تک نہیں تھا، پیدل چلا کرتے تھے، سواری تک نہیں تھی، لباس تک نہیں تھا، اتنے خطرناک دور سے گزرے، لیکن وہ کامیاب تھے، وہ کامران تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جا بجا ان کی خدمات، ان کے جذبات، ان کے جذبہ ایمانی کی تعریفوں کے پل بانے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولیے کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے جملے پر عمل کرنے والے تھے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ نے کہا وہ کرتے تھے، جو رسول اللہ نے فرمایا اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا، یہ آپس میں لڑتے نہیں تھے، کیونکہ پہلے یہ اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے، اللہ کے رسول کے اطاعت گزار اور فرما بردار تھے۔ اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فائدہ کیا ہوا؟ بولیے، فائدہ یہ ہوا کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ نیکسٹ سٹیپ جو اللہ نے فرمایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا، یعنی تم اگر ایسے نہیں کرو گے تو آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور آپس میں جھگڑے ہوں گے تو تمہارا غرور، تمہارا جو سر جو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اٹھا ہوا ہے یہ نیچے جھک جائے گا۔ یہ ہو گیا، کیوں ہوا؟ اطاعت ہم نے چھوڑ دی۔
اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اسی وجہ سے ہم یہ دوسرے اسٹیپ پر آ کر بیٹھ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ آ گیا، پھر دیکھتے دیکھتے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اکھڑ گئی ہوا۔ آج کہاں ہے مسلمانوں کی ہوا؟ بتائیے، ہے کوئی جو ہم اتنے 20 کروڑ سے زائد کی آبادی اس ملک میں لے لیجئے آپ کی کوئی ہوا ہے؟ نہیں ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی آبادی نہیں ہے دوستوں، یہ آبادی دنیا کے نظام کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے، یہ آبادی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ 20 کروڑ کی آبادی دنیا کے نظام کو درہم برہم ادھر کا ادھر کرنے کے لیے کافی ہے۔ کب؟ جب آپس میں متحد رہیں گے، منتشر نہیں رہیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کرنے والے رہیں گے، اطاعت گزار رہیں گے، جب آپ دنیا میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ کتنے تھے 700 سال اس ملک پر حکومت کی ہے آپ کے باپ داداؤں نے، کی ہے کہ نہیں؟ کتنے آئے تھے؟ 10-20 لاکھ آئے تھے؟ بولیے نہیں نا، ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے، لاکھوں کروڑوں پر حکومت کر گئے۔ بولیے، اسٹریٹجی تھی، پلاننگ تھی، طریقہ تھا، اتحاد تھا، اور سب سے بڑی چیز تھی اطاعت اللہ کے اور اللہ کے رسول کی۔ آج یہ جو ملیا میٹ ہو رہی ہے مسلمانوں کی، سب سے اولین وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے پاس اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا فقدان ہے۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، یہ معصوم نوجوان بچے جو بیٹھے ہیں، ان کے مستقبل کو محفوظ کر سکیں، تو آپ کو، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت پر کاربند ہونا پڑے گا۔ اور اگر ایسے کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے، دنیا بھی آپ کی رہے گی اور آخرت بھی آپ کی رہے گی۔ دوستو، صحابہ کرام کی مقدس زندگی کی طرف چلیے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی محبت کے جذبے کی طرف چلیے، ان کے جذبہ عقیدت کو دیکھیے، ان کے جذبہ ایثار کو دیکھیے، ان کے جذبہ قربانی کو دیکھیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو تم فلاح کو پاؤ گے، تم ہدایت یافتاؤں میں شمار ہو جاؤ گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ پوچھے آپ۔ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ستارہ ہمیشہ چمکتا اور دمکتا رہتا ہے، بالکل، اور وہ راستہ بتاتا ہے۔ یہ ہوائی جہاز میں جو دریاؤں میں، سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے، یہ کس سے؟ ستاروں کی چال دیکھ کر سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ ہم نے کن کو فالو کیا؟ وہ جو مرتد ہو گئے بعد میں، ایسے تھے جو نبی کے خدمت میں رہنے کے باوجود منافق تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو سب کے سب وفادار اور ادب کرنے والے ملے، نہیں، اس دور میں بھی بے ادب تھے، اس دور میں بھی بے ادب، اس دور میں حضور کی محفل میں رہ کے غدار تھے، آج بھی ہماری صفوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ کر نبی کے غدار موجود ہیں، ایسے کچھ نہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کامیاب کب ہوں گے؟ آپ کے سامنے راستے رکھے ہوئے، صحابہ کا اگزامپل لے لیجئے آپ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی بھی پیروی کر لو، ہے کوئی جو آگے بڑھ کر ان کی پیروی کرے گا؟ صحابہ کی زندگی کی طرف دیکھیں، ان کے جو کامیابی کا راز تھا، وہ راز تھا محبت رسول، وہ راز تھا ادب رسول، وہ راز تھا تعظیم رسول، وہ راز تھا اتباع رسول۔ حضور کے ارشاد پر مر مٹنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، حضور کی حد سے زیادہ تعظیم کرنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام سے بے پناہ اٹوٹ محبت کرنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اطاعت کب ہوگی؟ جب محبت ہوگی، محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی۔ اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے۔ ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، مسلمان اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، کیوں؟ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، اور کوئی وجہ ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اطاعت کر رہا ہے۔
ایک مسلمان ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ان کے احکام کو سن رہا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ ہیں، کوئی بات کہیں سن لیتے ہیں، کیوں؟ محبت ہے۔ اگر وہی بات کوئی باہر والا آ کر کہے نہیں سنتے ہیں، کیوں؟ محبت نہیں ہے۔ اگر اس سے بھی محبت ہو جائے تو اس کی بھی بات سنیں گے۔ محبوب سے جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر بات کو آپ فالو کرنے لگتے ہیں، وہ اس کے اشاروں کو سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں میرا محبوب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، وہ جو بات کہتا ہے آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ اگر نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لاجیکل بات ہے۔ ٹھیک اسی طرح اطاعت کب ہوگی؟ جب محبت ہوگی۔ بولیں آپ فالو کب کریں گے؟ جب محبت ہوگی۔ کوئی کسی سیاسی قائد کو فالو کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس کو محبت ہوتی ہے۔ کوئی کسی کیریکٹر کو، کسی سیلیبریٹی کو فالو کرتا ہے، اسپورٹس مین کو فالو کرتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور محبت ہونے کی وجوہات ہیں دوستو، محبت ایسے ہی نہیں ہوتی ہے۔ محبت ہونے کے لیے کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ محبت کب ہوتی ہے؟ جب سامنے والے میں، آپ کے محبوب میں خوبیاں پائی جائے، جب محبت ہوتی ہے۔ برائیاں پائی جائے محبت نہیں ہوتی۔ کوئی بہت برا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کبابی ہے، لوگوں کو مارنے والا ہے، یتیموں کا مال ہڑپنے والا ہے، غصب کرنے والا ہے، جھگڑالو ہے، محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ ہیومن نیچر ہے، نہیں ہوگی۔ محبت کب ہوگی؟ کب بڑا اخلاق والا ہے۔ کتنے پیارے اخلاق ہے یار، اس بندے کو دیکھے تو محبت آتی ہے۔ بولتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جائے، آپ کا نہیں ہے، محلے کا، پڑوس کا ہے، مسکرا کر بڑے ادب سے آپ کو اس نے سلام کیا، محبت آ گئی اس کے اوپر، پیار آ گیا۔ کیوں؟ اس میں ایک کمال ہے، دوسرے بچوں میں نہیں ہے۔ 4 5 10 20 ہیں، 2 بچے آئے، آپ کو بڑے ادب سے سلام کیا، آپ کی تعظیم کی، ریسپیکٹ کا اظہار کیا، آپ کو پیار آ گیا اس پر۔ کیوں آیا؟ دوسروں پر کیوں نہیں آیا؟ دوسرے بچے اس لیے نہیں آیا کہ ان کے پاس وہ کمال نہیں ہے، وہ بدتمیز ہیں، یہ باتمیز ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ کمال آپ نے دیکھا، یہ بچوں پر پیار آ گیا، چاکلیٹ دے کر نکل گئے، آگے بڑے۔ استاد ہیں، کئی استاد ہوتے ہیں، ایک ایسا ہے شفیق استاد ہے، بڑی محبتوں سے پڑھاتا ہے، سمجھا کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر آپ کو محبت ہو گئی اس سے۔ کئی ٹیچرز ہوتے ہیں اسکول میں، لیکن ایک آدھ ٹیچر سے بڑی ہم کو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ اٹیچمنٹ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بولیے، محبت ہوتی ہے۔ اس کے اندر کمال ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی کمال، دولت کا کوئی بھوکا ہے، بہت دولت مند ہے، محبت، ارے کیا پیسے والا ہے، اس سے آپ کو محبت ہے۔ حسن و جمال ہے کسی کے پاس، خوبصورتی ہے، وہ کیا ہے؟ کمال ہے۔ کیا ہے؟ ایک کمال اللہ نے رکھا، حسن کا، جمال کا۔ آپ فریفتہ ہو گئے، دیوانے ہو گئے، آپ کو محبت ہو گئی۔ منصب ہو، جاہ ہو، جلال ہو، فزیکل ایٹریبیوٹس ہو، حسن و جمال ہو، یہ کمال ہو تو محبت ہوتی ہے۔ تو آئے صحابہ کی طرف چلیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے ایسی اطاعتیں کیسے کی؟ اپنے سروں کو کٹا دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے پیٹوں پر پتھروں کو باندھ لیا، 7 دن 5 دن بھوکے رہے، لیکن اف تک نہیں کیا۔ میدان کارزار میں کٹتی ہوئی گردنیں زمین پر گر رہی ہیں، جسموں سے سر، پیر، ہاتھ کٹ کر زمینوں پر گر رہے، کوئی صحابی ایسا نہیں جو پیچھے ہٹا ہو۔ ابھی ادھر سر گر رہے ہیں، رسول اللہ سے اجازت لے کر صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا ان اصحاب رسول سے کہ ہمیں بتائیے ایسی محبت کیوں، کیا وجہ سے ہو گئی؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ تم نے میرے نبی کا کمال نہیں دیکھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، وہ حسن یوسف کا تھا، عورتوں نے انگلیاں کاٹی، میرے نبی آپ کے حسن کا وہ کمال ہے کہ مردان عرب، ہجڑے نہیں، مرد، بولے مردان عرب، مردان عرب آپ کے حسن کو دیکھ کر اپنے سر کٹا رہے ہیں۔ کیوں؟ کمال دیکھا انہوں نے حضور کی ذات میں، نقص نہیں نکالا بدعقیدہ بد مذہب جماعت والوں کی طرح۔ انہوں نے صرف کمال دیکھا میرے نبی کی ذات میں، حسن و جمال دیکھا میرے نبی کی ذات میں، جاہ و جلال دیکھا میرے نبی کی ذات میں۔ انہوں نے دیکھا تو مصطفیٰ کو کامل دیکھا، انہوں نے دیکھا تو مصطفیٰ کو اکمل دیکھا، انہوں نے دیکھا تو مصطفیٰ کو مکمل دیکھا، ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے پرفیکٹ دیکھا۔ دیکھا کہ نہیں صحابہ نے؟ کوئی صحابی ہے بتاؤ، 1400 1450 سال کی تاریخ ہے
کسی کتاب میں لا کر دیکھو، بتاؤ کسی نے صحابی نے میرے نبی کی توہین کی ہو، کسی نے کہا کہ آپ ایسے نہیں جیسا یہ بولتے ہیں؟ بولو۔ یہ جو ملیامیٹ مسلمانوں کی ہو رہی ہے، جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہمارے دلوں سے نبی کا احترام اور ادب نکل گیا، اطاعت نہیں ہو رہی ہے۔ اطاعت کیوں ہوگی؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا۔ اللہ فرماتا اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ تو انہوں نے دیکھا، یہ یہود نے، نصارہ نے، مسلمان دشمنوں نے، کہ یہ مسلمان بڑے اطاعت گزار ہیں، نبی کے نام پر بدر بھی دیکھ لیا، سر کٹانے والوں کی تعداد کم نہیں، احد بھی دیکھ لیا، خندق بھی دیکھ لیا، غزوات حنین بھی دیکھ لیے، پھر کربلا کا میدان بھی دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، اطاعت نہیں جاتی، اور اطاعت نہیں جائے گی تو یہ لڑیں گے نہیں آپس میں، اور یہ لڑیں گے نہیں تو ان کی ہوا نہیں اترے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ان کی ہوا نہیں اترے گی، اور جب ہوا نہیں اترے گی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ اطاعت کو نکالا جائے۔ اطاعت کب نکلے گی؟ جب محبت کو نکال دیا جائے گا۔ کسی سے محبت نہیں ہوگی تو اس کو فالو کریں گے، انسٹاگرام پر فالو کرتے ہیں، فیس بک پر فالو کرتے ہیں، ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں۔ کیوں؟ اٹیچمنٹ ہونا چاہیے۔ ارریلیونٹ لوگوں کو فالو بولیے نہیں کرتے۔ تو ٹھیک اسی طرح انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ چلو نبی کی محبت کو سینوں سے نکال دیا جائے۔ یہ فاخا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ اہل عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و حرم سے نکال دو۔ یہ کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے کہا، اسلام کو حجاز و حرم سے نکال دو۔ کیا دو؟ فرنگی تخیلات دے دو ان کو۔ فرنگی تخیلات کیا ہے؟ چرچ کو کوئی نہیں آتا ہے؟ آپ جائیں، کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے آج بھی فالوورز کے اعتبار سے، لیکن کوئی فالو نہیں کرتا۔ آپ جا کر پوچھیں، چرچ کو جاتے ہیں؟ میں خود یورپ میں 3 سال رہا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے، انگریزی تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ کسی کو چرچ جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے کلیگ سے پوچھا، ساتھ کام کرنے والے کرسچنز تھے میرے، گورے تھے، میں نے ان سے پوچھا چرچ کو جاتے ہو؟ نو وی نیور گو ٹو چرچ۔ میں نے کہا یو آر اے کرسچن؟ کہا ہاں میں کرسچن۔ میں نے کہا کب گئے تھے؟ کہا آئی واز اے کڈ دین، چھوٹا بچہ تھا جب گیا تھا۔ اب نہیں۔ کرسمس کو جاتے ہو؟ نہیں جاتے ہو۔ ایسٹر کو جاتے ہو؟ نہیں جاتے ہو۔ گڈ فرائیڈے کو جاتے ہو؟ نہیں جاتے ہو۔ سنڈے کو جاتے ہو ماس میں؟ نہیں جاتے ہو۔ کیوں نہیں جاتے؟ کہا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، آئی ایم ناٹ اے فالوئنگ کرسچن۔ کیا کہا؟ میں فالو نہیں کرتا، میں کرسچن صرف نام کا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ کرسچین میں صرف نام کا ہوں، میں فالو نہیں کرتا۔ آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ کرسچن، یہ لفظ اس نے استعمال کیا، میں پریکٹس نہیں کرتا۔ لیکن قربان جائے 1400 برس ہو گئے، جتنے مسلمان ہیں الا ماشاء اللہ، یہ سب کے سب میرے نبی کو فالو کرنے والے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار تو صحیح نافرمانیاں ہوں گی، لیکن جمعے کے دن پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ آپ کی وحدانیت کا ثبوت ہے۔ جمعے کی نماز کو اس لیے فرض کیا گیا، اس کی خصوصیت بتائی گئی، اجتماعیت ہو، آپ نظر آئیں، اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے اوپینین کے ڈفرینسز کو نکال کر آئیں، سب آئیں، بریلی آئیں، نظامی آئیں، سنی آئیں، دیوبندی آئیں، ندوی آئیں، سب آ کر نماز پڑھیں۔ یہ اجتماعیت ہے مسلمانوں کی، اس سے روک پڑتا ہے صاحب۔ آپ کو پتہ ہے، آپ جب جمعے کے لیے نکلتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ ہلے ہوئے ہوتے ہیں، کھلبلی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر کی فورسز بڑھا دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ آپ نکلے ہیں نماز کے لیے، آپ تو پیسفل نماز پڑھ کر جا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا جمع ہونا، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جو یونٹی کا اظہار ہے، یہ اثر کرتا ہے دوستو، یہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ اس اثر کو باقی رکھنے کے لیے اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کی طرف آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیسا جذبہ تھا یار، وہ قربان ہو جانے کا حضور کی ذات پر۔ بیٹا ہے تو قربان کر دیا۔ ہے کوئی باپ بتائیے، بیٹے نے اجازت چاہی، بابا جاؤں جنگ پہ، حضور کے اشارے کی طرف صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضور نے کہا جا۔ بیٹا جا رہا ہے، نوجوان بیٹا، کس باپ کو نوجوان اولاد پیاری نہیں ہوتی دوستو؟ دیکھ رہا ہے باپ، صحابہ دیکھ رہے ہیں، نوجوان گیا، حضور کا نام لے کر گیا، حضور پر سے قربان ہو گیا، سر دھڑ کی بازی لگائی، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اف نہیں کہا، اف۔ یہ جذبہ تھا مسلمانوں کے پاس، کس پر قربان ہوئے؟ نبی پر قربان ہوئے۔
اس جذبے کو نکالا جا رہا ہے ہمارے قلوب سے۔ یہ بدعقیدہ، بد مذہب، بد نصیب جماعتوں کی سازشوں کا نتیجہ کہ حب رسول کو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں۔ ذرا علامہ اقبال نے کہا فاقہ کش ہے لیکن موت سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے، مسلمان نہیں ڈرتا موت سے۔ روح محمد اس کے جسم سے نکال دو۔ یہ جو روح محمد کیا ہے؟ حب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت رسول ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام پر مر جانے، مٹ جانے، کٹ جانے، لٹ جانے کا جذبہ ہے۔ اسے نکال دیا گیا اور اس میں ہمارے مسلمان ہی شامل ہو گئے۔ میلاد کے نام پر آپ نے محفلیں سجائی، انہوں نے میلاد پر فتوے دیے، رسول اللہ کی محبت نکال دی۔ آقا علیہ السلام پر نعت کے نذرانے آپ نے پیش کیے، انہوں نے نعت کی محفلوں کو کہا کہ یہ ناجائز ہیں۔ محبت نکالنے کے لیے یہ ایک ذریعہ بن گئے، ایک مادھیم بن گئے، ایک میڈیم بن گئے، ایک ایسا ذریعہ بن گئے جو ہماری صفوں میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا۔ نہیں دوستو، جب تک یہ محبت رہے گی، یاد رکھیں اطاعت رہے گی۔ کیا رہے گی؟ بولیے، اطاعت کے لیے محبت بولیں ضروری ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اللہ فرماتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اطاعت جب ہوگی جب محبت کا جذبہ سر چڑھ کر بولے گا۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ معرفت اور پہچان ہوگی، اور جتنی زیادہ کسی شخص کی معرفت ہوگی اتنی زیادہ اس کی اطاعت ہوگی۔ اگنورنٹ آدمی نہیں پہچانے گا۔ آپ کو پتا ہے پاورفل آدمی کے پاس کیا اختیار ہے۔ ایک جاہل کو لے کر جا کے کسی کورٹ کے جج کے سامنے ٹھہرا دو، اس کو نہیں معلوم ہے اس کا مقام کیا ہے، چیخا چلائے گا، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ جتنا بڑا کورٹ ہوگا، جتنا بڑا وکیل ہوگا، وہ جج سے اٹھنا ڈرے گا۔ وکیل بڑے خاموش، آواز نہیں کرنا، جج صاحب غصے میں آ جائیں گے۔ کمشنر آف پولیس بھی اگر جائے، منسٹر بھی جائے ایک جج کے دربار میں، کورٹ ہال میں، منسٹر بھی جائے، چھوٹا موٹا بھی جج ہے، تو منسٹر کو آتے آتے وکیل بولے گا آپ منسٹر اپنی جگہ ہیں، ادب سے رہنا، یہاں پر تھوڑی بھی آواز کریں گے اندر ہو جاؤ۔ ارے میں منسٹر ہوں آفٹر آل، ایسے کیسے اندر ہو جاؤں گا؟ تو وہ کہے گا آپ وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے؟ میں قانون جانتا ہوں۔ وہ کیا کہے گا؟ بولیے، میں قانون کے بائی لاز جانتا ہوں، قانون جانتا ہوں، میں آئی پی سی کے تمام کوڈز جانتا ہوں، انڈین پینل کوڈ کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے، مجھے معلوم ہے۔ اتنی سی بدتمیزی کریں گے فلاں مقدمے کے تحت، ایکٹ کے تحت تم کو اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو جاننا بولیے ضروری ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح آپ اپنے نبی کو جتنا جانیں گے اتنی نبی سے محبت کریں گے، اور جتنی زیادہ محبت کریں گے اتنی زیادہ اطاعت کریں گے۔ غریب نواز نے ہمارے نبی کو جانا، کیسی اطاعت فرمائی ہے۔ غوث اعظم نے نبی کو جانا، کیسی اطاعت فرمائی ہے۔ سرکار بندہ نواز نے نبی کو جانا، نبی کی معرفت حاصل کی، ان کو دیکھے کیسی اطاعت کی ہے۔ حضرت یوسفین کو دیکھے، حضرت بابا شرف الدین کو دیکھے، انہوں نے نبی کو جانا، نبی کو مانا، نبی کی اطاعت کی۔ اسی لیے ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکا، نہ ان کے چاہنے والوں کے دلوں سے نکال سکا۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کیا کرو؟ یہ تو موت سے نہیں ڈرتا نا، محبت رسول کو اس کے دل سے، اس کے سینے سے نکال کر پھینک دو۔ اور اہل عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، انگریزی تخیلات، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے ریلیجن سے کیا لینا دینا ہے، میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوں، مجھے کیا پڑی ہے۔ تیروپورا کے مسلمانوں پر اگر حملے ہو رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ پر ذمہ داری ہے دوستو۔ تیروپورا میں ہونے والے مسلمانوں کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم تڑپیں، اور اگر آپ مسلمان ہو کر کسی مسلمان کی آفت اور پریشانی کے لیے تڑپتے نہیں ہیں تو جائیں اپنے ایمان کا ٹیسٹ کروا کر آئیں، کیونکہ آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پھر ایسے مسلمانوں کی کسی بھی مسجد میں ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں، تڑپیں۔ اس لیے کہ حضور فرماتے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر اس کا درد محسوس نہ کرے۔ حضور نے فرمایا تمہاری مثال مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی حصے میں تکلیف ہو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ انگلی پر ہی تو مار لگی ہے نا، سارا جسم تکلیف کیوں محسوس کر رہا ہے؟ اسی لیے جسد واحد ہے۔ کیا ہے بولیے؟ جسد واحد ہے۔ تو یہ جسد واحد ہے تو اس کا مظاہرہ
آپ کو، ہم کو، سب کو کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پر ہمیشہ غور و فکر کرتے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا۔ اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تنازعات میں مت پڑو مسلمانوں، آپسی جھگڑے مت کرو، فروعی مسائل میں مت لڑو گے تو کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس کے بعد ایسا نہیں کرتے ہو تو وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم صبر کرو گے اللہ یقیناً تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ جس کے ساتھ ہے کائنات اس کے ساتھ ہے، کامیابی اس کے ساتھ ہے، کامرانی اس کے ساتھ ہے، سکسیس اس کے ساتھ ہے، غلغلہ اس کے ساتھ ہے، دبدبا اس کے ساتھ ہے، ڈومینیشن اس کے ساتھ ہے، اقتدار اس کے ساتھ ہے، حکومت اس کے ساتھ ہے، ساری کائنات اس کے ہاتھوں میں ہے، بشرطے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے اس کے حبیب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا ہے کہ اے مولا کریم کا سازہ بندہ نوازا، پروردگارا جو کچھ کہا سنا گیا ہے، کہنے سے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔